اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ سننے والی تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے آج ہم دوسرے پارے میں ثلاثہ کے مقام سے یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 سے پارے کے اختتام تک کا مطالعہ کریں گے۔ اپنے لیسن پر جانے سے پہلے امام ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ قول سن لیجئے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ کوئی چیز دل کے لیے فائدہ مند نہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں تو وہ اس کے سوا کسی اور چیز میں مشغول نہ ہو۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن میں ہدایت کی غرض سے غور و فکر کرنا نصیب ہو اور ہمارے دلوں کو اس کے ذریعے زندگی عطا ہو، اور اللہ ہمیں زندگی بھر قرآن سیکھنے اور سکھانے کے سلسلوں کے ساتھ جوڑے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو پھر اس میں معنی نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو، ذالکم ازکی لکم واطہر، تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ زمانہ جاہلیت کی بہت ساری رسومات کے اندر ایک رسم یہ بھی تھی کہ وہ اپنی متعلقہ بیویوں کو دوسری شادی نہیں کرنے دیتے تھے اور ان کی دوسری شادی کو اپنی حتق اور ذلت سمجھتے تھے، اور اس آیت کے اندر ایک پیغام سابق شوہر کو دیا جا رہا ہے اور ایک پیغام لڑکی کے والدین کو دیا جا رہا ہے۔ یعنی سابق شوہر کے لیے کیا پیغام ہے کہ جب تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس نے عدت پوری کر لی ہے تو اب وہ آزاد ہے، جہاں چاہے معروف طریقے سے نکاح کرے اور تم اس کے نکاح کرنے میں رکاوٹیں نہ ڈالو۔ اور دوسرا پیغام لڑکی کے والدین کو یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ لڑکی اپنے پہلے شوہر ہی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہے یا کسی اور مرد کے ساتھ معروف طریقے سے نکاح کے بندھن میں بندھنا چاہے تو اسے فیسیلیٹیٹ کرو، اس کی سرپرستی کرو اور اس کے نکاح میں رکاوٹیں نہ ڈالو۔ اور پہلے شوہر کے ساتھ نکاح دوبارہ کس طرح سے ممکن ہے، یہ ہم نے پچھلی آیات میں جو طلاق کا تذکرہ چل رہا تھا اس میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ایک طہر میں ایک طلاق دے دیتا ہے اور پھر عدت گزرنے دیتا ہے، یعنی 3 حیض اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے اور وہ رجوع نہیں کرتا، تو وہ عورت آپ اس شخص سے آزاد ہو جائے گی، اب وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن ایک طلاق یا میکسیمم 2 طلاقوں کے بعد عدت گزرنے دی جائے تو عدت گزرتے ہی طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن اگر وہ دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عدت کے زمانے میں جس طرح کے اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے گھر میں رہے، اور مرد کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا نان نفقہ برداشت کرے۔ تو ایسی صورت میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف گھر کا نظام چل رہا ہوتا ہے، عورت اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے، مرد اپنی کفالت کی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے، تو بسا اوقات علیحدگی کے بعد ہونے والی پیچیدگیوں کا عملاً اتنا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب عدت مکمل ہونے کے بعد لڑکی اپنے میکے چلی جاتی ہے اور اگر وہ اکیلی ہے یا اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہیں تو بہرحال وہ ایک معاشی بوجھ جب اس کے میکے والوں پر پڑتا ہے تو صورتحال مشکل ہو جاتی ہے۔
بعض اوقات بھابھیوں کے ساتھ لڑائی اور اس طرح کے معاملات سے عورت کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی. دوسری طرف مرد بھی جب اس کا گھر کا نظام نہیں چلتا، جب اس کے بچے بلک بلک کر ماں کے لیے رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، تو بسا اوقات علیحدگی کے بعد دماغ ٹھکانے آتا ہے کہ ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی. اس لیے کبھی بھی 3 طلاقیں دے کر عورت کو بالکل ہی فارغ نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ 1 طلاق یا میکسیمم 2 طلاقیں دے کر عدت کو گزرنے دینا چاہیے، تاکہ بعد میں کبھی بھی وہ دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو بغیر اس کے کہ اس عورت کا کہیں اور نکاح ہو اور اسے طلاق ہو یا وہ بیوہ ہو تو پھر وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے. اس کے بغیر ہی وہ دونوں آپس میں نکاح کر کے دوبارہ ایک اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہے یا کسی اور کے ساتھ، تو اس کے راہ میں روڑے نہ اٹکاؤ. اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی. میں نے اپنی ایک بہن کا نکاح ایک شخص عبداللہ بن عاصم سے کر دیا تھا، اس نے اسے طلاق دے دی، لیکن جب عدت پوری ہوئی تو وہ شخص میری بہن سے پھر نکاح کا پیغام لے کر آ گیا. میں نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے اس کا یعنی اپنی بہن کا نکاح کیا، اسے تمہاری بیوی بنایا، تمہیں عزت دی، لیکن تم نے اسے طلاق دے دی اور اب تم پھر اس سے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو. ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اب میں تمہیں کبھی اسے نہیں دوں گا. اور وہ شخص کوئی برا آدمی نہیں تھا اور عورت بھی اس کے یہاں واپس جانا چاہتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم عورتوں کو مت روکو. تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب میں کر دوں گا. یعنی آیت سن کر اپنے اس فیصلے سے وہ پلٹ آئے اور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا. اور یہاں آپ دیکھیں کہ اذا تراضوا بینہم، یعنی یہاں عورت اور مرد کی باہمی رضامندی کو اہمیت دی جا رہی ہے اور عورت کی رضا کو اللہ تعالیٰ اہمیت دے رہے ہیں. اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالکم ازکی لکم واطہر، کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. یعنی اگر کسی عورت کے لیے نکاح کے جائز راستے بند کر دیے جائیں اور اسے بے نکاح رہنے پر مجبور کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ بغاوتیں ہوں گی، چھپے تعلقات ہوں گے، چھپے نکاح ہوں گے، معاشرے میں گندگی پھیلے گی، گناہوں کی غلاظتیں ہوں گی، بدنامی اور عزت کی بربادی اس کے علاوہ ہوگی. اور عورت اپنے نکاح کے لیے خود کب چل پڑتی ہے؟ جب اس کے خاندان والے اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. تو قرآن یہ سکھا رہا ہے کہ عورتوں کی اس معاملے میں سرپرستی کرو اور معاونت کرو. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے، نہ عورت خود اپنا نکاح کرے، بدکار عورت ہی اپنا نکاح خود کرتی ہے. یہ ابن ماجہ کی 1882 نمبر کی حدیث ہے. اگر عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہوتی تو اللہ ان کے ولیوں کو مخاطب نہ کرتا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی اپنے حکم کی حکمتوں اور مصلحتوں کو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لہٰذا ہماری بہتری اسی میں ہے کہ رب کے احکامات کو فالو کریں. آیت نمبر 233 والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا. لا تکلف نفس الا وسعها، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی
مذائقہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ رضاعت کتنی ضروری ہے، بچے کو ماں کا دودھ پلایا جانا کتنا ضروری ہے کہ گھر ٹوٹنے کے باوجود اسلام راستہ بتا رہا ہے کہ اس طرح سے رضاعت کا سلسلہ جاری رہے۔ اور یہاں والوالدات یعنی تمام مائیں، یعنی وہ ماں بھی جس کا پہلا بچہ ہے، اور خواہ وہ ماں ہے جس کا 7واں بچہ ہے، بچہ آپریشن سے ہوا ہے یا نارمل ڈیلیوری سے ہوا ہے، ماں ہاؤس وائف ہے یا ورکنگ وومن ہے، نوجوان ہے یا ذرا عمر رسیدہ ہے، والوالدات، تمام مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اور یہاں یہ بھی ایک چیز ذہن میں رہے کہ جب گھر ٹوٹتا ہے تو شوہر کی جدائی بھی یقیناً عورت کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، مگر دودھ پیتے بچے کی جدائی ماں اور بچے دونوں کے لیے بے حد غم اور تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ تو جب ماں بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماں بچے سے جدا نہیں کی جائے گی، نہ بچے کو ماں سے جدا کیا جائے گا۔ تو رضاعت کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا فائدہ ہے جو ماں اور بچے دونوں کو ملتا ہے۔ اور پھر یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہیں ڈالنا چاہیے، یعنی کبھی عورت بچے کو دودھ پلانے سے اس لیے انکار کر دے کہ مرد کو کوئی اور عورت ملے گی نہیں، بچہ تڑپے گا تو باپ مجبوراً میرے پاس آئے گا، میری خوشامد کرے گا اور میں بے جا مطالبات کروں گی جنہیں اسے ماننا پڑے گا، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ اور یہ بھی زیادتی ہے کہ باپ عورت کو مجبور کرے کہ وہی اس کو دودھ پلائے اور اس کے لیے وہ اسے مناسب نفقہ بھی نہ دے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اولاد خواہ بیٹا ہو یا بیٹی، حولین کاملین، کامل 2 سال انہیں دودھ پلایا جائے۔ جبکہ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ بیٹی ہے تو 2.5 سال تک دودھ پیے گی، لیکن بیٹا ہے تو اسے 2 سال تک دودھ پلایا جائے گا۔ گویا یہ واحد چیز ہے جس میں ہمارے معاشرے میں بیٹی کو بیٹے سے زیادہ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہاں دونوں کے لیے حولین کاملین کا لفظ استعمال اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور دودھ پلانا اس پر ماں کے لیے بہت اجر اور فضیلت بھی ہے۔ طبرانی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی پیدائش کے بعد ماں کی چھاتی سے دودھ کا جو قطرہ نکلتا ہے اور جب بچہ اس دودھ کو چوستا ہے تو ہر گھونٹ اور ہر قطرے پر عورت کو نیکی ملتی رہتی ہے۔ اور بچے کو جان بوجھ کر بلا وجہ دودھ سے محروم کرنے پر عذاب کی حدیث بھی آتی ہے۔ صحیح الترغیب کی 2393 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر عورتوں کو دیکھا کہ جن کی چھاتیوں کو سانپ نوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ان کا کیا ماجرا ہے، تو جواب دیا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ اور اس حدیث کو ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو بچے کو دودھ پلانا یہ ماں کی ذمہ داری ہے اور یہ بچے کا حق ہے، اور بچے کی صحت کے لیے اور بچے کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے ماں کا دودھ بہت مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ پھر دودھ پلانے والی ماں کو بریسٹ کینسر کے چانسز بہت گھٹ جاتے ہیں، اور پھر دودھ کی طاقت اور ماں کے لمس کی طاقت یقیناً بچے کی پرورش کے لیے بہترین ٹانک رکھتی ہے۔ اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو اس کے جسم کو ماں کے جسم کے ساتھ فوراً ٹچ کیا جائے، جبکہ ہمارا دین تو کہتا ہے کہ 2 سال تک بچہ جو ہے وہ ماں کے جسم کے لمس کو پائے اور محسوس کرے۔ اور بچہ انسان کا دودھ پیے گا تو انسان بنے گا۔ اور ماں کے دودھ کے کتنے ہی فائدے ہیں، پھر یہ کہ خراب نہیں ہوتا، آپ کو گرم نہیں کرنا پڑتا، پھر گوالا تو ویکنڈ پہ چھٹی کر جائے گا، عید پہ چھٹی کر جائے گا، ماں کا دودھ چھٹی نہیں کرتا۔ اور ایک لطیفہ ہی ہے
کہا جاتا ہے کہ بلی دوسرے دودھ کو تو پہنچ جاتی ہے مگر ماں کے دودھ کو منہ نہیں مار سکتی۔ بہرحال ماں کا بچے کو دودھ پلانا ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ پھر یہاں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ رضاعت کے دوران کفالت مرد کی ذمہ داری ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رضاعت کسی دوسری عورت سے بھی کروائی جا سکتی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دودھ پلوانے کے لیے بچوں کو گاؤں دیہات میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ صاف ستھری آب و ہوا میں پلیں، صحت مند دودھ پئیں اور خالص زبان سیکھیں۔ پھر اسی طرح کسی اور عورت سے دودھ پینے سے کتنے ہی رشتے وجود میں آتے ہیں، یہ رضاعی والدہ ہیں، یہ رضاعی باپ ہیں، یہ رضاعی بہن بھائی ہیں، خالہ ماموں ہیں، کتنے ہی رشتے اور محبتیں اس کے ذریعے سے وجود میں آتی ہیں۔ پھر اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ بچہ جو خود اپنی پرورش کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کی پرورش باپ کے ذمے ہے، اور اگر باپ فوت ہو جائے تو اس کے ورثہ ذمہ دار ہیں یا محرم رشتہ دار۔ تو اس سے یہ بات بھی نکالی جا سکتی ہے کہ محتاج عورتیں، اپاہج مرد اور نابالغوں کے اخراجات والد کی وفات کے بعد ان کے ورثہ یا قریبی رشتہ داروں کے ذمے ہیں۔ آیت نمبر 234، والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، یعنی تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی، جسے ابتدا اسلام میں بھی برقرار رکھا گیا۔ آگے ایک آیت اس کے حوالے سے بھی ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں یہ ضابطہ طے کر دیا گیا کہ اگر شوہر فوت ہو جائیں، بیوی زندہ ہو، تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور ہر عمر کی عورت کی عدت یہی ہے، خواہ وہ جوان ہو، خواہ وہ بوڑھی ہو، خواہ صرف نکاح ہوا ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو، تو بھی عدت 4 ماہ 10 دن ہی ہے۔ یعنی اگر ہاتھ لگانے سے پہلے شوہر فوت ہو جائے تو بیوہ کو پورا مہر بھی ملے گا، وہ وراثت کی حقدار بھی ہوگی اور اس کی عدت بھی ہوگی۔ ایک صحابیہ درع بنت واسق رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر صحبت سے پہلے ہی فوت ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ انہیں پورا مہر ملے گا اور انہیں عدت گزارنا ہوگی اور انہیں میراث میں سے بھی حصہ ملے گا۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ پھر اسی طرح اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل تک ہے، خواہ وہ تھوڑی ہی دیر میں فارغ ہو جائے اور خواہ اس میں 8-9 مہینے لگ جائیں۔ پھر یہ کہ عدت کے زمانے میں کچھ پابندیاں ہیں، یعنی عورت رنگین کپڑے نہیں پہنے گی، زیور نہیں پہنے گی، پرفیوم نہیں لگائے گی، میک اپ نہیں کرے گی، یعنی بناؤ سنگار نہیں کرے گی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی ایک عورت کو آنکھ میں تکلیف کے باوجود سرما ڈالنے کی اجازت نہیں دی تھی، یہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ اور پھر یہ کہ عدت کے زمانے میں عورت اسی گھر میں قیام کرے گی۔ ہاں اگر وہ بیمار ہے اور ڈاکٹر کو دکھانا مقصود ہے، علاج کے لیے جانا یا کسی اسی طرح کے بہت ضروری کام کے لیے نکلنا ہو تو وہ دن کے اوقات میں نکل سکتی ہے، لیکن عام طور پر چھوٹے موٹے کاموں کو بلا وجہ بہانہ بنا کر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ عورت چونکہ سوگ میں ہوتی ہے اور اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر میں رہنے اور بناؤ سنگھار نہ کرنے کی تاکید کی ہے۔ اور ہم تو اپنے پڑوس میں ہندو مذہب کو دیکھتے ہیں، وہ تو بیوہ کو زندہ شوہر کی چتا کے ساتھ ہی جلا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 235، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کرو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا،
اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، خوب جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بھی جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ اللہ بردبار ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عدت کے دوران باقاعدہ منگنی یا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں دل میں خیال آ سکتا ہے اور عورت کے سرپرست سے اشارے کے نائے میں بات ہو سکتی ہے، دل میں ارادہ کر سکتے ہیں کہ عدت کے بعد نکاح کا پیغام دیں گے، لیکن یہ معاملہ بیوہ کی عدت کا ہے۔ مطلقہ کی عدت جس میں ابھی طلاق رجعی ہوئی ہو، اس میں اشارے کنائے میں بھی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابھی بھی عدت کے اختتام تک اس پر اس کے شوہر پر رجوع کرنے کا حق ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ غفور حلیم، دیکھو تمہارا پروردگار تو تمہاری خطاؤں سے درگزر کرتا ہے، وہ تمہارے گناہوں پر پکڑ کر تمہیں فوراً سزا نہیں دے دیا کرتا، لہٰذا تم بھی اپنے گھر والوں کی خطاؤں سے درگزر کا معاملہ کرو۔ آیت نمبر 236، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق متاعًا بالمعروف، معروف طریقے سے دے، حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ قرآن کا معاملہ دیکھیے، دین کا حسن اور خوبصورتی دیکھیے، کشیدگی ہیں، اختلافات ہیں، میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی اور جدائی کے معاملات ہیں، علیحدگی ہو رہی ہے، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ احسان کا معاملہ کرنے کی، حسن سلوک کرنے کی اور مستقبل کے اندیشے سے کچھ نہ کچھ معاشی تعاون دینے کی بات کرتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے مقدار مقرر نہیں کی، ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق معاملہ کرے، لیکن مرد کو تلقین کی جا رہی ہے کہ تم احسان کا معاملہ کرو، مرد قوام ہے، ذمہ دار ہے، یہ لینے والا نہیں ہوتا، یہ دینے والا ہوتا ہے، اور کسی کو آپ سے چوٹ لگی ہے تو مرہم بھی آپ ہی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تو کیا کیا جائے؟ کچھ نہ کچھ سامان زیست اسے دیا جائے۔ دیکھیں دنیا کا سامان انسان کے غم کو ختم تو نہیں کر سکتا، لیکن کم ضرور کر دیا کرتا ہے، یہ عورت کی کمزوری بھی ہے۔ آپ نوٹ کرتے ہوں گے کہ کبھی آپ بہت غمزدہ ہوں اور پریشان ہوں اور آپ شاپنگ پر چلے جائیں تو خریداری کرتے ہوئے غم کچھ نہ کچھ بھول جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسے کچھ نہ کچھ سامان عزیز دو تاکہ اس کے ذریعے سے اس کا غم ہلکا ہو اور اس کی دلجوئی ہو۔ پھر اگر مہر مقرر نہ ہوا ہو تو مہر مثل بھی دیا جا سکتا ہے، اور مہر مثل کسے کہتے ہیں؟ جو اس کے خاندان کی عورتوں کے لیے عام طور پر مقرر کیا جاتا ہو، اور ظاہر ہے اگر رخصتی نہیں ہوئی تو نصف مہر کا تذکرہ ملتا ہے کہ اسی صورت میں طلاق دیتے ہوئے نصف مہر دیا جانا چاہیے۔ آیت نمبر 237، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے وہ نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ پچھلی آیت میں یہ تھا کہ اگر تم طلاق دے رہے ہو، رخصتی نہیں ہوئی تھی، مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو کچھ نہ کچھ
انہیں ضرور دینا چاہیے، یا خاندان کی عورتوں کے مہر کے مثل اس کا ظاہر نصف بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے تم طلاق دے رہے ہو اور مہر مقرر کیا جا چکا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ نصف مہر تو دینا ہی ہے، لیکن اگر مرد احسان کا معاملہ کرے تو بہتر یہی ہے کہ وہ پورا مہر دے دے، اور عورت بھی درگزر کا معاملہ کر سکتی ہے اور وہ نصف مہر بھی معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ خاص طور پر مردوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو، تم نرمی سے کام لو، تم درگزر سے کام لو، تم احسان کا معاملہ کرو، تم لوگ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو جسے اللہ نے اختیار دیا ہے، جسے طاقت دی ہے، جسے قوام بنایا ہے، جسے درجے دیے ہیں، تو اس سے اختیار اور طاقت کے صحیح استعمال کی تربیت بھی دی جا رہی ہے، اسے احسان کا معاملہ کرنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ تعلقات کا اختتام ہو رہا ہے، لیکن یہ اختتام حسن سلوک کے ساتھ، احسان کے ساتھ اور اپنی حیثیت کے مطابق دھینے کے ساتھ کرو۔ آپ دیکھیں کہ قرآن بار بار ان عورتوں کو جن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، جن کے ساتھ تمہارا گزارا نہیں ہے، جو تمہارے ساتھ رہنے بسنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر تاکید کر رہا ہے۔ تو وہ عورتیں جو مردوں کے گھر بسائے بیٹھی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں، ان کے بچوں کو پالتی ہیں، ان کے مہمانوں کو سنبھالتی ہیں، ان کے ساتھ کس قدر دین حسن سلوک کی اور احسان کا معاملہ کرنے کی تلقین کرے گا۔ اور یہ والی آیت وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ پوری زندگی پر حاوی ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، 2+2=4 کرتے رہنا، میرا یہ حق بنتا ہے، مجھے آپ نے اتنا دینے کا وعدہ کیا تھا، میں تمہیں بس اتنا ہی دوں گا، اس طرح ناپتے تولتے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو۔ اور یہاں تنسبوں میں بھولنا ایکچولی مراد نہیں ہے، بھول تو غیر اختیاری ہوتی ہے اور غیر اختیاری چیز تو معاف ہوتی ہے، یہاں اختیاری ترک یا غفلت مراد ہے۔ اور دیکھیں یہ مردوں کی تربیت کون کرے گا؟ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ بیویاں اپنے شوہروں کی تربیت نہیں کر سکتی، اور شاید اس میں کسی حد تک صداقت بھی ہے، لیکن کم از کم ہم اپنے بچوں کی تربیت تو کر سکتی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے۔ آیت 238 حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلات کی جامع ہو، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے معاشرتی معاملات کا تذکرہ ہو رہا ہے، طلاق اور مہر اور عدت، اس کا ذکر چل رہا ہے، اور اچانک نماز کا تذکرہ آ گیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپس کے جھگڑوں میں فرائض کو نہ بھولو، اور یہ بھی کہ دنیا کے معاملات اور اہل و عیال میں مشغولیت نماز سے غفلت کا سبب نہ بن جائے۔ اور پھر یہ کہ حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کی تاکید بھی کر رہے ہیں۔ اسلام میں معاشرت اور معاملات اور قانون اور اخلاقیات یہ عبادات سے الگ نہیں ہیں۔ شریعت جس طرح بندوں کے حقوق کی بات کرتی ہے اسی طرح اللہ کے حقوق کی بھی تاکید کرتی ہے، اور شریعت میں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ آپس میں جھگڑا چل رہا ہے، علیحدگی ہو رہی ہے، ایسے میں حی علی الصلاح کی آواز آئے گی، دل اللہ کی طرف مائل ہوں گے، وضو کریں گے تو اس سے غصہ اور بلڈ پریشر کم ہوگا، سجدے میں سر رکھیں گے تو امید ہے کہ عقل ٹھکانے آ جائے گی، اور آپس کے معاملات میں جب تک خدا کا خوف نہ ہو وہ معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ اور خدا سے تعلق کی علامت نماز ہے، جب رب سے تعلق مضبوط ہوگا تو حقوق کی ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ نماز کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، تو یقیناً اس عمل سے معاملات میں بہتری آئے گی۔ پھر بہرحال مومنین کی صفات قرآن میں جہاں بھی بیان ہوئی ہیں وہاں اس صفت کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، خاص سورہ مومنون آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اور خاص سورہ معارج،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، اور دوسری جگہ پر الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ ہمیشہ اپنی نماز پر مداومت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو مومن ہیں، ایمان والے، ان کا ایمان ان کی نمازوں سے اور ان کے معاملات میں حسن سلوک سے دکھتا ہے۔ نماز کی حفاظت کے بارے میں مسند احمد کی حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جس نے نماز کی اچھی طرح حفاظت کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے روز نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی پوری حفاظت نہ کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ دلیل اور نہ نجات، اور ایسا آدمی قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، کہ جو لوگ نماز کی حفاظت نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے، کہاں فرعون، کہاں قارون اور حامان اور ابی بن خلف جیسے بڑے بڑے کافر جو نماز کی حفاظت نہیں کریں گے وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ ہمیں نماز کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ ایسا نہ ہو کبھی شاپنگ کے چکر میں، کبھی سفر میں، کبھی نیند میں، کبھی گپ شپ میں ہماری نماز ضائع ہو جائے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، اور 5 نمازوں میں بیچ کی نماز عصر ہی کی نماز ہوتی ہے۔ ایک طرف دن کی 2 نمازیں ہیں تو دوسری طرف رات کی 2 نمازیں، اور بیچ میں عصر کی نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایک جنگ کے دوران عصر کی نماز فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے بد دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ الہی ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ فوت کرا دی۔ اور عصر کا وقت تو بہت اعتبار سے مصروفیت اور مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، جاب سے چھٹی کا ٹائم ہو رہا ہے، بازاروں میں، دکانوں پر اس وقت میں بہت رش ہوا کرتا ہے۔ تاجروں کو فکر ہے کہ ان کا سامان بک جائے، خریداروں کو فکر ہے کہ وہ شام ہونے سے پہلے خریداری مکمل کر کے واپس چلے جائیں۔ سرگرمیاں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، آپا دھاپی کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنی نماز کی حفاظت کرنا۔ اور دیکھیں نماز کے لیے تو طواف رک جاتا ہے، جو نہ گرمی میں رکتا ہے، نہ سردی میں، نہ دن میں، نہ رات میں۔ دن کے 2 بجے جا کر دیکھ لیجئے، رات کے 2 بجے جا کر دیکھ لیجئے، طوفانی بارش میں دیکھ لیجئے، طواف جاری رہتا ہے، کبھی بھی نہیں رکتا، لیکن نماز کے لیے رکتا ہے۔ جب طواف نماز کے لیے رک سکتا ہے تو کیا ہم اپنے کاموں کو تھوڑی دیر کے لیے نماز کے لیے نہیں روک سکتے؟ اور عصر کی نماز کا چھٹ جانا کتنا بڑا نقصان ہے۔ بخاری کی 552 نمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ تصور کیجئے 2005 کا جب زلزلہ آیا تھا تو ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں کہ ایک شخص کا گھر تباہ و برباد ہو گیا، اور اس گھر میں اس کے اہل خانہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر بازار میں اس کی دکان تھی تو اس کی دکان بھی تباہ ہو گئی، وہ خود بھی معذور ہو گیا۔ تو وہ شخص جس کا گھر بار سرمایہ سب لٹ جائے، کتنا بڑا خسارہ اور کتنا بڑا نقصان یہ اس شخص کا ہے جس کی عصر کی نماز چھٹ گئی۔ پھر اسی طرح بخاری ہی کی 553 نمبر کی حدیث ہے، راوی فرماتے ہیں کہ ہم بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر جنگ میں تھے، ابر اور بارش کا دن تھا، تو فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ پچھلی حدیث میں آپ غور کریں کہ اس شخص کی نماز چھوٹ گئی، جس کی چھوٹ گئی اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کا گھر بار اور مال برباد ہو گیا، اور جس نے چھوڑ دی اس کا کیسا نقصان ہے کہ اس کا نیک عمل برباد ہو گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی چھوٹ جاتی ہے تو ان کا اتنا بڑا نقصان ہے۔ وہ جو عصر کی نماز کو ٹال کر پڑھتے ہیں، مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں منافق کی نماز سے آگاہ نہ کر دوں؟ وہ عصر کی نماز کو چھوڑے رکھتا ہے یہاں تک کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، تب وہ کھڑا ہو کر مرغے کی طرح ٹھونگے لگاتا ہے اور اللہ کا ذکر کم ہی کرتا ہے۔ تو عصر کی نماز کو خاص طور پر
ٹال کر مؤخر کر کے آخری وقت میں پڑھنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ قرآن میں وہ لوگ کہ جو دوزخ میں جل رہے ہوں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں دوزخ کے مستحق بنے، تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے، اور ہماری اولادوں کو بھی صف اول کا نمازی بنا دے۔ پھر نماز کی حفاظت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس کے تمام آداب اور شرائط اور ارکان کو پوری طرح ادا کیا جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو ناقص نماز پڑھتے دیکھا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تو کتنے عرصے سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ آپ نے فرمایا یقین کر 40 سال سے تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، اور اگر تو اسی قسم کی نماز پڑھتا پڑھتا مر جاتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر فوت نہ ہوتا۔ اور پھر آپ کہنے لگے کہ بلا شبہ انسان ہلکی نماز پڑھنے کے باوجود مکمل اور اچھے طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یعنی کبھی اگر آپ کو فرصت نہیں ہے، مصروفیت ہے، تو ہلکی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اس کے اندر آپ کم تلاوت کر لیں، لیکن رکوع اور سجود مکمل اور اطمینان کے ساتھ کریں۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ اللہ کے آگے ایسے کھڑے ہوں جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ قنوت کے معنی سکوت کے بھی ہیں، اور اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ بادب ہو، خشوع و خضوع ہو، عاجزی اور انکساری ہو، اور اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ انسان رب کے آگے کھڑا ہو، نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے لگے کہ وہ نماز میں نہیں۔ اور نماز کا سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ یہ سمجھ کر نماز پڑھی جائے کہ نمازی رب کو دیکھ رہا ہے، اور یہ احساس بھی رہے کہ اللہ نمازی کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے والا بنا دے۔ آیت نمبر 239 فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ پچھلی ہی آیات میں آپ نے دیکھا کہ گھروں میں مسائل چل رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اور اس کے متعلق ہدایات دی جا رہی ہیں کیسے معاملات کو کیسے نپٹایا جائے، اور ساتھ ہی نماز کی آیت کا اور اس کی حفاظت کا ذکر آ گیا۔ اور پھر یہاں ان جھگڑوں کا تذکرہ ہے جو قوموں کے درمیان برپا ہوتے ہیں، یعنی ایک جنگ جاری تھی گھر میں طلاق کے معاملات کی صورت میں، اور یہاں دوسری جنگ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالت جنگ میں بھی نماز کی حفاظت کرو۔ اگر دشمن کے حملے کا خوف ہے، نماز اپنی ساری شرائط اور آداب کے ساتھ ادا نہیں ہو سکتی، تو جس حال میں ہو اسی حال میں نماز ادا کر لو۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 مرتبہ صلاۃ خوف پڑھی ہے، اور یہاں یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پتہ چلا کہ چلتے چلتے بھی نماز ہو جائے گی، اشارے سے بھی نماز ہو جائے گی، قبلہ رخ نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں ہے تو جس رخ پر بھی نماز ممکن ہے ہو جائے گی، رکوع اور سجود ممکن نہیں ہے تو بھی اشارہ کر لینا ہی کافی ہوگا۔ اب دیکھیے کیا جنگ ہوگی تو کھانا کھانا چھوڑ دیں گے، سانس لینا چھوڑ دیں گے، تو نماز تو روح کی غذا ہے۔ جس طرح کھانا اور سانس لینا میری اور آپ کے جسم کی ضرورت ہے، اسی طرح نماز روح کی ضرورت ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ اللہ نے تمہارے نبی کی زبان سے حضر میں 4، یعنی اگر آپ مقیم ہیں تو پوری نماز پڑھیں گے، اور سفر میں 2 اور خوف میں 1 رکعت فرض کی ہے، یعنی رکعات کم ہو جائیں گی لیکن نماز کی ادائیگی پھر بھی کرنا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو خالد بن سفیان کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ لشکر تیار کر رہا تھا۔ یہ وہاں پہنچے تو عصر کا وقت قریب تھا، انہوں نے جاتے جاتے ہی نماز پڑھ لی، یعنی چلتے چلتے ہی یا گھوڑے پر سوار ہوں گے، بہرحال اسی حال میں نماز ادا کر لی۔ تو پتہ چلا کہ فوجی حالت جنگ میں ٹینک چلاتے چلاتے یا F-16 چلاتے چلاتے نماز ادا کر سکتے ہیں اشاروں کے ذریعے سے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر دو بدو جنگ ہو رہی ہو تو نماز مؤخر بھی کی جا سکتی ہے۔ بخاری ہی میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 73 قلعے کی فتح کے وقت موجود تھا جب فجر روشن ہو رہی تھی اور لڑائی شدید بھڑک اٹھی،
اور ہم نماز ہی نہ پڑھ سکے، چنانچہ دن بلند ہونے کے بعد ہی ہم نے نماز پڑھی، اور ہم نے وہ نماز ابو موسیٰ کے ساتھ پڑھی، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا و ما فیہا مل جائے تب بھی اتنی خوشی نہ ہو جتنی اس نماز سے ہوئی۔ حالانکہ وہ نماز آپ دیکھیں کہ ان کی قضا ہوئی تھی، لیکن چونکہ جب جنگ کا وقت تھا تو انہوں نے ڈٹ کر جنگ کی اور اللہ نے فتح بھی عطا کی، اور پھر انہوں نے بعد ازاں نماز جماعت سے ادا کی، تو فرماتے ہیں اس نماز مجھے بہت خوشی دی، کیونکہ اس نماز سے پہلے وہ جنگ میں فتح پا چکے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ جب تمہیں امن ہو جائے تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ یعنی ہمیشہ تو خوف کی کیفیت نہیں ہوگی، ہمیشہ تو نماز مختصر نہیں کرنی ہوگی یا اشارے سے نہیں پڑھنی ہوگی، کبھی تو ایسے ہوگا کہ امن کی حالت میں ہو، اطمینان ہو، پھر تم پورے آداب اور شرائط کے ساتھ نماز ادا کرو گے جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اور اللہ نے کیسے سکھایا ہے؟ رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اور فذکروا اللہ کہہ کر بتا دیا کہ گویا نماز اصل میں اللہ کی یاد ہی ہے، یعنی نماز میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، اور نماز پڑھ کر اللہ کی حکموں سے غافل نہیں ہونا۔ آیت نمبر 240، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ وہ 1 سال تک نان نفقہ دی جائیں اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بیوہ کی عدت پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں 4 مہینے اور 10 دن، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ رہے ہوں تو انہیں چاہیے کہ بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ وہ 1 سال تک نان نفقہ دی جائیں اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ تو یہ آیت اگرچہ ترتیب میں بعد آ رہی ہے لیکن یہ پہلے نازل ہوئی تھی، اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں عورتوں کی جو عدت تھی وہ 1 سال رکھی گئی تھی، اور چونکہ اس وقت وراثت کے حصے مقرر نہیں کیے گئے تھے اس لیے مردوں کو تاکید کر دی گئی کہ وہ اپنی عورتوں کے حق میں وارثوں کو وصیت کر جائیں کہ جب تک ان کی عدت انہیں گھروں سے نہ نکالا جائے۔ اور پھر جب عدت بھی 4 ماہ 10 دن کر دی گئی اور وراثت میں ان کا حصہ مقرر کر دیا گیا، یعنی اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ، اور اگر اولاد نہیں ہے تو مال کے چوتھے حصے کی وہ حقدار ہوں گی، تو یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ اس میں عدت کا تو تذکرہ نہیں ہے اور نہ نکاح سے روکنے کا تذکرہ ہے، بلکہ محض یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کی دلجوئی کی خاطر اسے سال بھر رہنے دیا جائے اور انہیں نان نفقہ دیا جائے۔ ہاں اگر وہ خود نکلنا چاہیں، لے جانا چاہیں، نکاح کرنا چاہیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو فیصلہ بھی کریں اس میں وہ آزاد ہیں۔ آیت نمبر 241، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طریقے پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقی لوگوں پر، یعنی یہ نہ ہو کہ ننگے سر ننگے پاؤں بھوکی پیاسی اسی وقت نکال دی جائیں۔ اللہ سے ڈریں، بیک وقت 3 طلاقیں تو کبھی بھی نہ دیں، ایک توہر میں ایک طلاق، پھر دوسرے توہر میں دوسری طلاق، اور بس تیسری طلاق کی تو آپشن ہی اپنے پاس نہ رکھیں اور عدت کو گزرنے دیں۔ اور اللہ سے ڈریں، زمانہ عدت میں عورت کو گھر میں رکھیں، اس کی کفالت کریں، اور اگر رخصت کرنا ہے تو پورا مہر دے کر رخصت کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ متقی لوگوں پر یہ حق ہے کہ وہ ایسی عورت کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ آیت 243، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، تم نے ان لوگوں کے حال پر کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔
فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ابھی پیچھے ہم طلاق کے تذکرے پڑھ کر آ رہے ہیں، اور طلاق ایک کسی گھر کی موت ہوا کرتی ہے، گویا پیچھے گھروں کی موت اور زندگی کا تذکرہ تھا، اور یہاں قوموں کی موت اور زندگی کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور علم ترا، اللہ تعالیٰ نے جو کہا، یہ اللہ کا بڑا ہی خوبصورت انداز ہے کسی کو متوجہ کرنے کا، غور کرانے کا، کہ ذرا غور تو کرو، ذرا دیکھو تو صحیح۔ اب یہاں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کسی صحیح حدیث سے ہمیں اصل واقعے کا پتہ نہیں چلتا۔ ممکن ہے کہ دشمن کے حملے پر دفاع اور لڑنے کی بجائے بھاگ نکلے ہوں، حالانکہ کثیر تعداد میں تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وبا پھیلی ہو، اور چونکہ ہدایت تھی کہ وبا زدہ علاقے سے باہر نہ جائیں اور باہر والے اندر نہ آئیں، تو انہوں نے نافرمانی کی اور وبا اور موت کے ڈر سے بھاگ نکلے، اپنے بیماروں کو تڑپتے چھوڑ کر جان بچانے کے لیے نکل بھاگے۔ تو یہاں واقعے سے زیادہ دراصل عمل سے عبرت دلانا مقصود ہے۔ وہ کون تھے، کہاں سے بھاگے تھے، کیوں بھاگے تھے، یہ ایسی باتیں ہیں جن میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں سکھایا یہ جا رہا ہے کہ نہ تم اپنی صحیح سے موت کو ٹال سکتے ہو اور نہ ہی زندگی کو بڑھا سکتے ہو۔ اور حب دنیا اور موت سے نفرت یا موت سے کراہت، دراصل یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کے احکامات کی تعمیل میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ اور یہاں اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ موت سے نہ گھبراؤ۔ اور یہ لوگ ممکن ہے کہ وبا سے بھاگے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جہاد سے بھاگے ہوں، اور جب بھاگے ہوں اور اپنے آپ کو سمجھ لیا ہو کہ اب وہ موت سے بچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ وہ ذات جو زندگی دینے پر قادر ہے وہ موت دینے پر بھی قدرت رکھتی ہے، اور جو موت دینے پر قدرت رکھتی ہے وہ زندگی عطا کرنے پر بھی پوری قادر ہے۔ اور وبا زدہ علاقے سے نہ نکلنا، دین اسلام بھی اس کی بہت تاکید کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب کسی جگہ کے بارے میں تم سنو کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں نہ جاؤ، لیکن اگر کسی ایسی جگہ یہ وبا پھیل جائے جہاں تم پہلے سے موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ اسی طرح امام قرطبی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ طاعون پھیلنے کے بعد اپنی بستی میں صبر اور سکون کے ساتھ ٹھہرا رہے گا اور یہ عقیدہ رکھے گا کہ اس کو صرف وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے، تو ایسے شخص کو شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ گویا اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ کہیں وبا پھوٹ پڑے تو وہاں کے لوگوں کو بھاگ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ بھاگ گئے تو بیماروں کی تیمارداری کون کرے گا؟ نیز اگر وہ متعدی مرض ہے تو جراثیم صحت مند علاقوں میں بھی منتقل ہو جائیں گے اور وہاں بیماری پھیل جائے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا زدہ علاقے سے بھاگنے اور وہاں انٹر ہونے سے بھی روکا ہے۔ مومن تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، اور تقدیر پر ایمان کے باوجود احتیاطی تدابیر کرنا اور علاج کرنا یہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔ آیت 244 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیے پچھلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ موت کے ڈر سے بھاگے تھے، یہاں اللہ تعالیٰ نے قاتلوا فی سبیل اللہ، اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ تو گویا اگر تمہیں زندگی سے پیار ہے تو اللہ کی راہ میں لڑو۔ جس طرح پیچھے ہم نے یہ بات پڑھی تھی نا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، بالکل اسی طرح قتال میں امتوں کی زندگی ہے۔ جو قومیں جہاد اور قتال سے فرار اختیار کرتی ہیں نا، ذلت کی موت مرتی ہیں، وہی قومیں سر اٹھا کر جی پاتی ہیں جو قتال اور جہاد سے جان نہیں بچاتی۔ تو عزت سے جینا چاہتے ہو تو قتال کرو، اگر قتال کو چھوڑ دو گے تو دنیا یہ حال کر دے گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹے پڑتے ہیں۔ اور پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی کرا دی تھی کہ جہاد سے فرار کر کے نہ کوئی اپنی زندگی لمبی کر سکتا ہے اور نہ ہی موت سے بھاگ سکتا ہے، اور تقدیر کے معاملے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔
اور موت کے بارے میں تو یہ قاعدہ قرآن بتاتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہو موت تمہیں آ لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اور تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب پایا، ساری عمر جہاد میں گزاری مگر شہید نہیں ہوئے، بیمار ہو کر وفات پائی۔ فرماتے ہیں میں فلاں فلاں عظیم الشان جنگوں میں شریک ہوا اور میرا کوئی عضو ایسا نہیں جس میں تیر یا نیزے یا چوٹ کے زخم کا نشان نہ ہو، مگر افسوس کہ میں بستر مرگ پر جان دے رہا ہوں، بزدلوں کو میری نصیحت پہنچا دو، یعنی جو موت سے ڈرتے ہیں نا انہیں بتا دو۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب اس کی مدت پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی تاخیر یا تقدیم نہیں ہوتی، تو اجل بھی طے ہے اور رزق بھی طے ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، موت سے نہ گھبراؤ۔ آیت نمبر 245، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کا انداز، جہاں اللہ تعالیٰ نے جان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تاکید کی ہے، وہیں مال لگانے کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ جہاں مال کا تذکرہ آیا ہے وہاں جان لگانے کا تقاضا بھی آیا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے جان کے بعد مال خرچ کرنے کا ذکر آیا، اور گویا قتال کے حکم کے بعد جس خرچ کا تذکرہ آ رہا ہے وہ خرچ غلبہ دین کے لیے خرچ کرنا ہے، اقامت دین کے لیے خرچ کرنا ہے، جہاد اور قتال کے لیے خرچ کرنا مراد ہے، خیر کو عام کرنے کے لیے، خیر کو پھیلانے کے لیے، خیر کو قوت دینے کے لیے اور اسے غالب کرنے کے لیے خرچ کرنا مراد ہے۔ اور جب ہم قرض کا تصور کرتے ہیں، کسی نے کسی سے قرض مانگا ہے تو کیا خیال آتا ہے؟ یہی خیال آتا ہے نا کہ یہ شخص کتنا مجبور ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں اور اس کی ضرورت کس قدر شدید ہے اور کس قدر مجبور ہو گیا کہ یہ قرض مانگنے پر آ گیا۔ اس سارے تصور کا اللہ کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں، سبحان اللہ، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ ضرورت کے تصور سے بھی پاک ہے، اور اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کے خزانے اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ ذات ہم سے قرض مانگ رہی ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں، کوئی مالدار ہم سے ہماری کوئی چیز مانگے تو یقین جانے 100 بار دیں، خوشی سے دیں۔ یہاں بھی تو اللہ رب العزت اپنے دیے ہوئے میں سے کچھ مانگ رہا ہے، اور اس کو بالکل یوں بھی سمجھ لیں جیسے حکومت آپ کی تنخواہ سے کچھ کٹوتی کرتی رہتی ہے نا، تاکہ ریٹائرمنٹ پر آپ کو تیار گھر یا پلاٹ مل جائے۔ بالکل اسی طرح اپنے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ مانگتے ہیں کہ زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، تاکہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو جنت میں شاندار محل پائیں۔ اور رزق کی تنگی اور فراخی تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے راستے میں دو تو خوش ہو کر اور نوازے، اور کنجوسی سے کام لو تو کہیں ناراض ہو کر روک لے، تو اللہ ہمیں دینے والوں میں شامل کر دے۔ یہاں قرض حسن کا ذکر ہے۔ قرض حسن کسے کہتے ہیں؟ جو محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، احسان کے لیے نہ ہو، بدلے کے لیے نہ ہو، اور نہ ہی قرض مانگنے والے کو حقیر سمجھا جائے۔ اور قرآن بار بار خرچ کرنے کی تاکید کرتا ہے، اور یہ آیت تو جب نازل ہوئی تو تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تم کو جنت میں داخل کر دے۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس 2 باغ ہیں، دونوں باغوں کو اللہ کے لیے قرض دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باغ اللہ کے راستے میں وقف کر دو اور دوسرا باغ اپنے اہل و عیال کے گزارۂ معاش کے لیے رہنے دو۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ان دونوں باغوں میں سے جو بہترین باغ ہے، جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، اس کو میں اللہ کے راہ میں دیتا ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں اس کے عوض جنت میں باغ دے گا۔ ابو دہدہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر سیدھے اپنے اس باغ پر پہنچے جسے اللہ کی نظر کر آئے تھے، جس میں ان کی بیوی ام دہدہ رضی اللہ عنہا اور بچے بھی تھے، اور بچے پھل کھا رہے تھے، درختوں کے سائے میں کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے باغ سے باہر کھڑے ہی کھڑے اپنی بیوی کو آواز دی کہ بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، یہ باغ میں نے اپنے مولا کو قرض دے دیا، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا۔ ام دہدہ رضی اللہ عنہا نے شوہر کی بات سن کر مبارکباد دی، خوشی کا اظہار کیا، پھر وہ بچوں کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بچے جو پھل دامنوں میں لے رہے تھے وہ دامن سے چھٹک دیے، جو کھجوریں بچوں کے منہ میں تھی وہ انگلی ڈال کر نکال دی اور بچوں سے کہا کہ اس باغ سے نکلو، اور اسی وقت دوسرے باغ میں منتقل ہو گئیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا نہ معلوم ابو دہدہ کے لیے آخرت میں کتنے بے شمار کھجور کے لمبے درخت ہیں اور کتنے وسیع اور کشادہ محلات ہیں، یعنی جنت میں۔ سبحان اللہ، یہ تھا صحابہ کا ایمان۔ جب قرآن کی آیت سنتے ہیں تو اپنے سارے سرمائے کو، دونوں باغوں کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف ایک دے دو، ایک اپنے اور اپنے اہل خانہ کی کفالت کے لیے رہنے دو، تو بھی برا باغ نہیں چھانٹتے، جو کم تر ہے اس کو نہیں اللہ کی راہ میں دیتے، جو بہترین ہے جس میں ان کے 600 کھجوروں کے درخت تھے، جس کے اندر ان کی رہائش بھی تھی، اسے اللہ کی نظر کرتے ہیں۔ اور پھر اس باغ میں انٹر بھی نہیں ہوتے، باہر سے بیوی کو آواز لگاتے ہیں، اور بیوی بھی سبحان اللہ وہ بھی صحابیہ تھیں، وہ بھی کیسی متقیہ تھیں، کیسی اللہ کے وعدوں پر ان کا یقین تھا کہ یہ بات سن کر کہ جنت کے باغ کے بدلے میں اس باغ کا ان کے شوہر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کر لیا، تو ڈانٹا نہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ کو ہماری پرواہ نہیں ہے، آپ سوچتے نہیں ہیں، بلکہ مبارکباد دیتی ہیں، خوشی کا اظہار کرتی ہیں، اور فوراً بچوں کو لے کر باغ سے نکل آتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی دین کے معاملات میں اپنے شوہروں اور اپنی اولادوں کا معاون و مددگار بنا دے۔ اور خرچ کرنے کی تو بار بار احادیث میں ترغیب ہے۔ نسائی میں آتا ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے، جب آپ نے مجھے آتے دیکھا تو فرمانے لگے رب کعبہ کی قسم وہ بہت خسارے والے لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کیا وجہ ہے، شاید میرے بارے میں کوئی وحی اتری ہے۔ میں نے عرض کیا آپ پر میرے ماں باپ فدا، وہ کون بد نصیب ہیں؟ آپ نے فرمایا زیادہ مالدار لوگ، یعنی مالدار لوگ خسارے میں ہیں، مگر جس نے ایسے ایسے اور ایسے کیا، یعنی آگے اپنے دائیں اور بائیں خرچ کیا، یعنی خرچ کرنے والے بچ جائیں گے لیکن مال جمع کرنے والے خسارے میں رہیں گے۔ اللہ ہمارے دلوں کو تنگی سے بچا لیجئے اور ہمیں خرچ کرنے والے لوگوں میں شامل کر لیجئے۔ یہ تو اللہ کے راستے میں قرض دینے کی بات ہے، اور کسی محتاج کو قرض دینا اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کا قرض 2 دفعہ کے صدقے کے برابر ہے، اور ابن ماجہ کی 2418 نمبر کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے اسے ہر روز صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے واجب الادا ہونے کے بعد مزید مہلت دی اسے بھی یہی ثواب ملتا ہے، یعنی ہر روز اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرا اور آپ کا خوبصورت دین، جس میں کسی محتاج پر خرچ کرنا اور اللہ کے دین پر خرچ کرنا کیسے کیسے اجر کے وعدے ہیں۔ آیت نمبر 246 أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا، نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہیں لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم،
مگر جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل کی اخلاقی اور دینی حالت بگڑی اور انہوں نے اللہ کے احکامات کو فراموش کرنا شروع کر دیا، سرکشیاں بڑھتی چلی گئیں، تو اللہ نے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ چنانچہ ایک کافر بادشاہ جالوت ان پر مسلط ہوا۔ اور پھر یہاں دیکھیں کہ وہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے کوئی لیڈر مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں۔ لیکن جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو سوائے چند کے سب بھاگ نکلے۔ تو دیکھیں پہلے لمبے لمبے دعوے کرنا اور جب عمل کی باری آئے تو پیچھے ہٹ جانا۔ دعوے کرنا ایک اور بات ہے لیکن عمل کرنا بالکل دوسری بات۔ اور ان کا اصل مسئلہ لیڈرشپ کی کمی نہیں تھا بلکہ ان کا اصل مسئلہ ایمان اور عمل کی کمزوری تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بے گھر کر دیے جائیں، ان کے بال بچے قتل کر دیے جائیں تو پھر وہ لوگ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 247، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا، اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ قالا، نبی نے جواب دیا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان سے انہیں یہ بتایا کہ طالوت تمہارے لیے بادشاہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اور ممکن ہے کہ طالوت کسی معمولی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گے اور کوئی بڑے مالدار نہیں ہوں گے۔ اور جب ان کا سنا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ دو اعتراض انہوں نے طالوت کی بادشاہت پر کیے۔ ایک اعتراض یہ کہ ہم پر وہ بادشاہ بننے کا حقدار کیسے ہو گیا، یعنی اسے تو ہمارے خاندان سے ہونا چاہیے تھا، کسی بڑے خاندان میں سے ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسرا اعتراض انہوں نے کیا کیا کہ وہ تو کوئی صاحب حیثیت اور مالدار آدمی نہیں ہے۔ تو یہ ہے مغضوب قوم کی سوچ، جن پر اللہ کا غضب ہوا، پھٹکارے ہوئے لوگ، یہ ان کی سوچ ہے کہ حکمران یا لیڈر کو مالدار ہونا چاہیے، اسے بڑے خاندان سے ہونا چاہیے، وہ سرمایہ دار ہو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہی آگے آ سکتا ہے اور اسی کی پرسنالٹی میں ان کے لیے چارم ہو سکتا ہے۔ جاگیردار، وڈیرے، زمیندار، بڑے بڑے بزنس مین، حکومت اور سرداری تو انہی کا پیدائشی حق ہے گویا، جو نوٹوں کی بوریاں بھر کر لاتے ہیں اور ووٹ خرید کر لے جاتے ہیں، اور پھر جب برسر اقتدار آتے ہیں تو پھر اپنی تجوریاں بھرتے ہیں۔ تو قرآن کیا سکھا رہا ہے کہ مال بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ سردار اسے ہونا چاہیے، حکمران اسے ہونا چاہیے جو تقوی اور ایمان اور کردار سے مالا مال ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں اس بات کا ذکر کر دیا تاکہ کبھی کوئی بھی دولت اور ثروت کو حکمرانی اور سرداری کا معیار نہ سمجھے اور عہدے، صلاحیت اور قابلیت کے حوالے سے دیے جائیں، عقل سلیم اور جسم سلیم کی بنا پر، نہ کہ حسب، نسب اور مال و دولت کی بنا پر، اور فہم و فراست کے ساتھ شجاعت اور بہادری ہوگی تو بہترین نظام چلے گا۔ یہاں علم کا ذکر پہلے ہے اور جسم کا تذکرہ بعد میں، گویا علمی قوت جسمانی قوت پر مقدم ہے۔ اور ایک محاورہ ہے نا، ریڈرز آر لیڈرز، یقیناً فہم و فراست سے، عقل مندی سے حکومتی معاملات کو احسن انداز سے نبھایا جا سکتا ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم مال سے بہتر ہے۔ کسی کو مال تو کوئی دوسرا بھی دے سکتا ہے مگر عقل خدا داد ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، ملکہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حکمرانی اور بادشاہت تو دراصل اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور واسع علیم کہہ کر بتا دیا کہ تم ہر معاملے کو اپنی تنگ اور محدود نگاہ سے دیکھتے ہو لیکن اللہ کے فیصلے علم کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، ان کے ساتھ ان کے نبی نے یہ بھی ان کو بتایا
ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، جسے اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کا نام طالوت بتا دیا، جالوت کا نام بھی آپ پڑھیں گے جو کہ دشمن قوم کا سربراہ تھا۔ پھر جالوت کو جس نوجوان نے قتل کیا، داؤد علیہ السلام جو بعد میں نبی بنائے گئے، ان کے نام کا بھی تذکرہ آتا ہے، لیکن یہاں جس نبی کا تذکرہ آ رہا ہے اللہ نے اس کا نام نہیں بتایا۔ بعض اسے سموئل کہتے ہیں یا شموئل یا یوشع بن نون کے نام کا بھی تذکرہ آتا ہے، لیکن اللہ نے ان کے نام کا تذکرہ نہیں کیا۔ گویا نبی کوئی بھی ہو، نام معلوم نہ بھی ہو تو بھی واجب الاحترام ہے، اور اپنی امت کے لیے واجب الاطاعت بھی۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بادشاہت فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلا جائے، اور اسی طرح جمہوریت بھی کوئی عین اسلامی چیز نہیں ہے۔ جمہوریت ہو یا بادشاہت ہو، دونوں قابل قبول ہیں، مگر اس شرط پر کہ قرآن اور سنت کے مطابق نظام کو لے کر چلا جائے۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ نبی ہی فوج کی قیادت بھی کرے۔ پھر یہاں تابوت سکینہ کا تذکرہ آیا، اور تابوت سکینہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ تورات کا اصل نسخہ تھا، ایک بوتل میں من بھر کر رکھا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس کے اندر تھا، اور بنی اسرائیل اس تابوت سکینہ کو اپنے لیے بہت باعث برکت خیال کرتے تھے، عبادت میں، دعاؤں میں، مصیبت میں، جنگ میں اسے اپنے سامنے رکھتے، لیکن دشمن نے ان سے یہ چھین لیا۔ اور اس وقت ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ تابوت سکینہ ان سے چھن چکا تھا، جس کے چھن جانے کو وہ نحوست کی علامت سمجھتے تھے، اس کے مل جانے کو وہ فتح اور نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے کی یہ نشانی فرمائی کہ بغیر تمہاری جد و جہد کے اللہ تمہیں اس کے دور میں تابوت سکینہ عطا کریں گے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تابوت دشمن چھین کر لے تو گئے، مگر ان پر پھر کوئی بڑی مصیبت یا وبا آن پڑی اور ان کے شہر ویران ہونے لگے، اور آخرکار انہوں نے عاجز ہو کر طے کیا کہ معاذ اللہ یہ تابوت ان کے لیے نحوست ہے، لہٰذا ایک بیل گاڑی پر اسے لاد کر ہانک دیا۔ اللہ نے فرشتوں کو متعین کیا جو ہانک کر اسے بنی اسرائیل کے پاس لے آئے، اور یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تابوت ابھی بھی ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں دفن ہے۔ بہرحال ایک چیز کسی کے لیے باعث سکینت ہوتی ہے، باعث برکت ہوتی ہے، لیکن وہی چیز کسی دوسرے کے لیے باعث مصیبت بن جایا کرتی ہے، اور خاص کر وہ چیز جو کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، کتنی ہی فائدہ مند بظاہر کیوں نہ ہو، اگر بغیر حق کے اسے کسی دوسرے سے چھین لیا جائے تو اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی، اور کبھی بھی اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 249، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، بس جب طالوت لشکر کو لے کر چلا، قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے، قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ گروہ قلیل اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلا آزمایا گیا، اور یہاں جنود کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جنود کے لفظ سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ کثیر تعداد میں نکلے تھے،
اور چونکہ انہیں بادشاہ بھی مل گیا اور تابوت سکینہ بھی، اب ان کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہی، لہٰذا چاروں ناچار انہیں جہاد کے لیے نکلنا پڑا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کا صبر چیک کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان النصر مع الصبر، کامیابی تو بہرحال صبر کے ساتھ ہی ہے، اور اطاعت امیر اور ڈسپلن ہر حال میں ضروری ہے، لیکن جنگ کی حالت میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ پانی حلال ہے، حرام تو نہیں ہے، لیکن حلال کی بھی لمٹ ہونی چاہیے۔ آپ اس کی مثال اس سے لے سکتے ہیں کہ اگر افطار میں زیادہ کھا لیں پی لیں تو کیا ہوتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، واش روم کا مسئلہ بن جاتا ہے، انسان تراویح کے لیے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں وہ دین کے کام کے نہیں، اور جو جینے کے لیے کھاتے ہیں وہی بڑی منزلوں کو پاتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے جو دنیا میں ڈوب جاتے ہیں وہ دین کی خدمت نہیں کر پاتے۔ اور ہمیں یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہر حکم میں کئی کئی حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں، اور اللہ کا ہر حکم ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اور ہر حکم میں انسان کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے، اور اس حکم کو فالو نہ کرنے سے انسان نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ اور یہاں جو انہیں پانی سے خوب سیراب ہونے سے منع کیا گیا، مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب تک دشمن کا کلا کما نہ ہو جائے کھانے پینے اور دنیا داری میں مشغول نہ ہوا جائے۔ اور یہاں دیکھیے کہ امیر کی نافرمانی سے نیکی کی توفیق چھن گئی۔ وہ لوگ جہاد کے لیے نکلے تھے، نیکی کے سفر پر تھے، لیکن ایک آزمائش آ گئی۔ تو ایسا ہی ہوا کرتا ہے، نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نیکی کا شوق کتنا ہے، کمیٹڈ کتنے ہیں۔ اگر یوں ہی روا روی میں چل پڑے ہیں تو ذرا سی مشکل بھی انسان کو اس راستے سے واپس کر دیتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا نا کہ جب کوئی اہم کام پیش نظر ہو تو بعض دوسرے جائز اور حلال کاموں پر بھی کٹ لگانا پڑتا ہے، اور اگر دوسرے کام بھی اسی مومنٹم سے جاری رہیں تو یہ اہم کام متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر اہم کلاس کے دن آپ صفائیاں اور دھلائیاں کریں گی تو یہی کہیں گی نا کہ آج میرے میں کلاس میں جانے کی ہمت نہیں، اور یہی حال ان کا ہوا کہ جی بھر کر پانی پی لیا تو پھر جہاد کرنے کی ان کے اندر طاقت نہ رہی۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ مومن کی زندگی دریا کی مانند ہے، جسے اس کو بہرحال پار تو کرنا ہی ہے، تو کیا کرے، ضرورت کے مطابق لے اور زیادہ کے چکر میں نہ پڑے، دل میں دنیا کو جگہ نہ دے، ورنہ یہ آقا بن جاتا ہے اور انسان کو غلام بنا لیتا ہے۔ ہاں دنیا اہم بہت ہے، کیونکہ جنت ہمیں یہیں سے کمانی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے وہ لوگ کہ جو خالی ایمان کا دعویٰ رکھتے تھے اور اندر سے وہ ڈاواں ڈول تھے، انہوں نے این جنگ کے موقع پر پیٹ موڑ کر بھاگ جانا تھا، اللہ نے اس امتحان کے ذریعے انہیں پہلے ہی الگ کر دیا، ورنہ این جنگ کے وقت بھاگتے تو باقیوں کا مورال بھی ڈاؤن کر دیتے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ 70-80 ہزار کی تعداد میں نکلے تھے، لیکن لگ بھگ 313 رہ گئے، اور مقابلے میں کم و بیش 1 لاکھ کا لشکر تھا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو بدر میں شریک تھے کہ ان کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی جو نہر سے پار ہوئے تھے، اور 310 سے کچھ زیادہ۔ اور برا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ان کے ساتھ کسی مومن کے سوا کوئی پار نہیں ہوا، یعنی جتنے مومن تھے وہ دریا پار کر گئے، جہاد میں شریک ہوئے، اور جن کے اندر نفاق تھا وہ پیچھے رہ گئے۔ اور بدر، احد اور غزوہ خندق میں بھی مسلمان کم تعداد کے باوجود غالب آئے، اور جنگ موتا میں تو مسلمان 3000 تھے اور دشمن کا لشکر 2 لاکھ تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اور اس کے بالکل اپوزٹ جنگ حنین میں مسلمانوں کی کثرت تھی، لیکن مسلمانوں کی کثرت ان کے کام نہ آئی۔ تو بھیڑ سے کیا ہوتا ہے، اللہ ہمیں ان قلیل لوگوں میں شامل کر دے جن کے دلوں میں اخلاص ہو اور جو رب کی رضا کے لیے محنتیں کرنے والے ہوں۔ آیت نمبر 250،
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ آپ یہاں دیکھیے کہ سچے مومن ہیں، امیر کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے، جنگ کی تیاری کے ساتھ نکلے ہیں، نبی کا ساتھ بھی ہے، اچھی لیڈرشپ بھی ہے، لیکن بھروسہ اپنی تیاری پر نہیں، اپنی قیادت پر نہیں، اپنے ایمان پر نہیں، بلکہ بھروسہ رب کی ذات پر ہے۔ ربنا کہہ کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ سے افرغ علینا صبرا کی دعا کر رہے ہیں، اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، یعنی تھوڑے صبر سے تو کام نہیں بننے والا، اللہ بڑا صبر چاہیے۔ اور آپ یہاں ترتیب دیکھیے کہ صبر آتا ہے تو ثابت قدمی ملتی ہے، اور ثابت قدمی ہوتی ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور مومن کے لیے میدان جنگ میں تیاری کے بعد سب سے بڑا ہتھیار اللہ پر توکل اور دعا ہے، اور جتنا معاملہ بڑا ہو اور سخت ہو، دعا میں بھی اتنی ہی تیزی اور شدت آنی چاہیے۔ اور دیکھیے انہوں نے دعا مانگی، اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا۔ اس 313 کے لشکر نے 1,00,000 کے لشکر کو اللہ کی مدد کے ساتھ شکست دی۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت سے نوازا، اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم عطا کیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اسی طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ پہلے دور کی جنگوں میں یوں ہوا کرتا تھا کہ جنگ کے آغاز میں دونوں لشکروں سے ایک ایک فوجی نکلتا، ایک دوسرے کو دعوت مبارزت دیتے، لڑتے، اور ان میں سے ایک دوسرے کو شکست دے دیتا یا مار دیتا، اور یوں ایک ایک کر کے پہلے نکلتے اور پھر دو بدو جنگ شروع ہو جاتی۔ اور اس جنگ میں بھی مسلمانوں کا لشکر چھوٹا سا ہے، سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں، مقابلے میں دشمن کی فوج بڑی کثیر تعداد میں ہے، اور اس کا سپہ سالار جالوت، جو کہ کہا جاتا ہے کہ 10 فٹ اس کا قد تھا اور بہت بڑا پہلوان تھا۔ اور اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام ایک نوجوان تھے اور مسلمانوں کے لشکر میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے موجود تھے۔ دشمن سے جالوت نکلا، دعوت مبارزت دی، اور یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام نکلے، دونوں میں مقابلہ ہوا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ مشکل وقت میں صلاحیتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت سے نوازا، اور یہ پہلے نبی تھے جنہیں نبوت اور بادشاہت ایک ساتھ ملی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تو چرند پرند درخت اور پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اتنی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے ابو موسیٰ، تجھے داؤد علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے۔ بخاری ہی میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے قرآن یعنی زبور کی قرأت بہت آسان کر دی گئی تھی، چنانچہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسی جانے سے پہلے ہی پوری زبور پڑھ لیتے تھے، اور آپ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ یعنی ایک تو اللہ کا کلام اتنا روانی سے ان کی زبان پر جاری تھا، بہت تھوڑے وقت میں روانی سے وہ پوری کتاب پڑھ لیا کرتے تھے، اور بادشاہ ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے، لوہے کو بغیر اوزاروں کے ڈھالنے کا فن جانتے تھے، پرندوں کی بولی کا علم تھا، قوت فیصلہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور عبادت کا حال یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، اور اللہ کو ان کی عبادت بہت پسند تھی۔
انہوں نے گھر کا ایک حصہ عبادت کے لیے مختص کر رکھا تھا، جس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی عبادت کرتا رہتا۔ بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب نمازوں میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور روزوں میں بھی داؤد علیہ السلام ہی کا روزہ۔ آپ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے۔ اسی طرح آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا رہتا ہے۔ یعنی اگر ایک ہی کے پاس اقتدار رہتا تو وہ طاقت اور اقتدار کے نشے میں ظلم اور زیادتیاں کرتا اور زمین فساد سے بھر جاتی۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ برے لوگوں کو اچھے لوگ ہی آ کر ہٹائیں، بعض اوقات برے لوگوں کو برے لوگ ہی آ کر ہٹا دیا کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے اللہ طاقت کا توازن رکھتے ہیں۔ جیسے پچھلے چند سالوں میں آپ نے دیکھا کہ دو بڑی سپر پاورز نے ایک دوسرے کو ہٹایا، تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ پہلے ادوار میں کسی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہوتا تو اسے بذریعہ عذاب مٹا دیا جاتا، لیکن اب ہٹانے کا ذریعہ یہی ہے کہ انسانوں کے ذریعے سے انسانوں کو ہٹایا جائے تاکہ زمین کے نظام کا توازن برقرار رہے۔ پروردگار، اسرائیلیوں نے مسلمانوں پر بڑا ظلم ڈھایا ہے، اے اللہ تو ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا ہے۔ اے اللہ تو مجاہدین کے ذریعے ان ظالم یہودیوں کو ہٹا دے، فلسطین سے دفع کر دے اور قدس کو آزادی عطا فرما۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ یقیناً ان لوگوں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یعنی یہ قصہ، یہ آیات، یہ وحی ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، حکمت سے پر ہے، شک میں نہ پڑھیے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس سے بیان کرتے ہیں، مرچ مسالے لگا کر کہانی بیان نہیں کرتے، بلکہ جو بھی بیان کرتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصے نہ کسی کتاب میں پڑھے، نہ کسی آدمی سے سنے، بلکہ یہ بذریعہ وحی آپ کو سنائے گئے۔ اور قرآن کا واقعات سنانے کا مقصد محض قصہ گوئی نہیں ہوا کرتا، بلکہ اصل مقصود عبرت اور نصیحت ہے۔ بڑی غفلت اور نادانی ہے کہ نصیحت لینے کی بجائے محض ورق گردانی کر لی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ آیات اور یہ واقعات آپ کی زبان سے جاری ہونا دراصل آپ کی رسالت کی تصدیق اور دلیل اور گواہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح داؤد علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت عطا کی۔ سورہ رعد میں ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بلا شبہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہاں ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہوا۔ اللہ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں، خدا کرے کہ جو ہم نے پڑھا، سمجھا، سنا، جو وقت لگایا، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے، اور اس قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کو، سننے اور سنانے کو اللہ قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت بنا دے۔ اور اے اللہ ان تمام سننے والوں کے غموں کو راحت سے بدل دے، بیماری کو صحت سے بدل دے، مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، اور اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔